بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے سحر کے ساتھ عرفان مصطفیٰ سہرائی اور شاہد ندیم احمد حاضر خدمت ہیں. ناظرین، علاج کے بعد عمران خان کی بینائی بہتر ہو گئی. حکومتی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی. اس پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس ہو گئی اور دھرنا بھی ختم ہو گیا. لیکن ایک نئی بحث چل پڑی کہ ڈیل اور ڈھیل کی آفر کون دیتا رہا اور کون مسترد کرتا رہا. ان سب پر بات کرتے ہیں. جی شاہد ندیم احمد صاحب، آج کے موضوعات پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جناب عرفان مصطفیٰ سہرائی صاحب، بات آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کو بھی بہت بہت سلام. بات یہ ہے کہ صحت پر سیاست ہو یا آنکھ کارڈ ہو، دونوں جو ہے نا وہ دونوں جانب سے ہی کھیلا جا رہا ہے. سیاست بھی دونوں جانب سے ہو رہی ہے صحت پر، اور آنکھ کارڈ پر بھی دونوں جانب سے کھیلا جا رہا ہے. حزب اقتدار جو ہے وہ حزب اختلاف کو کہہ رہی ہے، اور حزب جو اختلاف ہے وہ حزب اقتدار پر کو مد الزام ٹھہرا رہی ہے. لیکن اسی میں جو ہے وہ محسن نقوی جو ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کے لیے آئے، لیکن بہت دیر بعد آئے. اور اس پہ ہی شاید کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہربان آتے آتے. لیکن بڑے شکر ہے کہ وہ تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس جو کی ہے اور اس میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ان کی بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ایک آنکھ جو ہے وہ 6'9" اور دوسری آنکھ 6'6", اور وہ اب سوئیوں کو بھی جو ہے گھڑی کی ان کو دیکھ رہے ہیں. یہی چیز جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ ان کو کہتے ہیں جی آنکھ خراب ہے لیکن وہ سوئیاں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور یہی بات جو ہے اب جا کے جناب سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی جو ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہاں آنکھ میں بہتری ہوئی ہے اس کی، کہ جناب آنکھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے نا تو اس پہ جو سیاست ہے یا اس پہ جو احتجاج ہے وہ صرف جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہنیں کر رہی ہیں. باقی جو پارلیمان والے ہیں نا، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں چاہے وہ صاحب اقتدار ہوں، دونوں ہی جو ہیں وہ اپنے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. اور یہ دونوں ہی مل کے جو ہے وہ سیاست صحت پر بھی اور آنکھ پر بھی دونوں پر سیاست بھی کر رہے ہیں، اس کارڈ کا استعمال بھی کر رہے ہیں. اچھا، اس میں جو ہے وہ محترمہ مریم صاحبہ نے بڑی خوبصورت سا بیان بیچ میں داغ دیتی ہیں آ کے، اور ہمیشہ داغتی ہیں اور اپنی بات ایسی کر جاتی ہیں کہ جو عوام کے دل کو لگتی ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا اس میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. وہ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں، اور جناب پنجاب کی جو ترقی ہے، جو پنجاب میں جو ہم منصوبے لا رہے ہیں کام کر رہے ہیں، ان کو ان کی جانب نہیں دیکھ رہے ہیں. ان کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی جو قیادت ہے خیبر سے مسترد کرنا چاہیے. لیکن اگر اس ترقی کو دیکھیں تو اس میں طیارہ نظر آتا ہے آج کل آتا ہوا. زیادہ ترقی میں جو ہے اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ جناب ہماری پنجاب حکومت جو ہے وہ 11 ارب کا طیارہ خرید رہی ہے 19 سیٹوں والا، اور جبکہ پی آئی اے 10 ارب اور طیارہ جو لیا گیا ہے اپنے لیے وہ 11. کیا اتنی ترقی ہو گئی ہے پنجاب میں؟ یہ ملک جو ہے وہ تقریباً 95,000 ارب کا مقروض ہے، اور ہم طیارے لے رہے ہیں اور ہم ترقی کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں. لہٰذا اور اسی کے ساتھ جو ہے اب یہ جہاں باتیں ہو رہی ہیں وہاں رانا ثناء اللہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جناب ہم تو جو ہے بانی پی ٹی آئی سے 3 دفعہ جو ہے وہ ڈیل ہوئی اور انہوں نے تینوں دفعہ مسترد کر دی. لیکن یہ پرسوں کا بیان تھا، آج انہوں نے فوراً یو ٹرن لیا ہے. اور یہی وہ لوگ جو دوسروں کو یعنی بانی پی ٹی آئی کو کہتے تھے کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں، اب ان کا یو ٹرن لے کے انہوں نے کہا جی نہیں وہ ڈیل نہیں، وہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی. حالانکہ
اگر اس ان کے انٹرویو کو اور اس ان کے بیان کو سنا جائے تو بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے نہیں کہا، دیگر رہنماؤں نے بھی کہا، انہوں نے اگر 2 بار کا کہا تو دوسروں نے 4 بار کا کہا. یہ بالکل صدر ٹرمپ کی جو ہے وہ نقالی کرتے ہوئے کہ وہ 4 طیاروں سے شروع ہوئے تھے، 11 طیاروں پہ کل آ کے انہوں نے ابھی بات لے کے آئے اور ابھی پتہ نہیں ہے 20 طیاروں تک جائے گی. اسی طرح یو ٹرن جو ہے وہ ہمارے اہل سیاست بھی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ڈیل ہے وہ ڈیل نہیں تھی، مذاکرات کی بات تھی، اور انہوں نے مذاکرات مسترد کر دیے تھے کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے سیاست دانوں سے مذاکرات نہیں کرنے، میں نے تو طاقتور حلقوں سے مذاکرات کرنے ہیں. جبکہ جو ریالٹی ہے عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب وہ یہ ہے کہ ڈیل جو ہے نا، ڈیل اور ڈھیل، اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ بات چیت گفتگو ہوتی ہے، پس پردہ بھی ہوتی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، چاہے وہ فیصلہ سازوں کا ہو، چاہے صاحب اقتدار کا ہو یا اپوزیشن کا ہو، اس کو ہم ڈیل اور ڈھیل کا نام نہیں دیتے ہیں. اس میں بات وہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مطالبات رکھنے ہیں، انہوں نے اپنے مطالبات رکھنے ہیں، اور بات کہاں بنتی ہے؟ بات جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان سے تبھی بنے گی کہ جب وہ ان کا جو حق مارا گیا ان کو دیں گے. جبکہ حزب اقتدار یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز کی وہ گارنٹی کس چیز کی عمران خان سے مانگ رہے ہیں، وہ یہ کہ ہمیں اقتدار سے نہ. شاہ صاحب آپ نے تفصیلاً اپنے تجزیہ اطراف کی اگر بات کرتے تو اور اچھا ہوتا. آپ نے عمران خان صاحب کا بات کر دی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے آپ کے مسئلے پہ بیانیہ نہیں بنایا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ جو تھا یہ غلط بیانیہ نہیں تھا؟ اگر ایک پیشنٹ کہتا ہے کہ میں 75% جو ہے میری آنکھ ختم ہو گئی ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف آئی اور اس نے یہ سمجھا کہ مجھے زیادہ تکلیف ہے، برداشت کیونکہ ہر مریض میں کیسی ہوتی ہے لیا، تو کیا اس کو بیانیہ بنا دینا چاہیے تھا؟ اور پھر ایک ہجانی سی کیفیت پورے پاکستان میں انہوں نے کی اور جتنے دن رہی، اور آخر میں کیا نکلا کہ اس کو کوئی وہ اتنی تکلیف نہیں تھی کہ جان لیوا بھی نہیں تھی اور نہ آنے والی تکلیف تھی. اس بیانیہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے ہمیشہ سے، جب سے دیکھا جائے، جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، یہ ان کا ایک وتیرہ رہا. اور آج بھی ان کے بانی نے بھی جو ان کو سکھایا وہ اسی طریقے سے وہ خود تو کرتے ہیں اسی طرح. دوسری آپ نے بات کی کہ جی مریم صاحبہ نے اگر جہاز لے لیا ہے تو وہ انہوں نے اپنے گھر نہیں لے کے جانا، اقتدار ہے 2 سال 4 سال 5 سال اس جو پنجاب اس کی ملکیت ہے اور اسی ملکیت پہ رہے گا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے بجائے اس طریقے سے کہ آپ آرام سے جائیں اور جلدی سے وہ 10 کام کر لیے جائیں تو بہتر طریقے سے وہ کامیں کر رہی ہیں. حکومت میں اگر رہ کے آپ کام نہیں کرنا اور صرف یہ کرنا ہے کہ جیسے عمران خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جی میں وزیر اعظم ہوں تو اس پہ مجھے 8 گھنٹے کام کرنا چاہیے، مجھے کوئی 24 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ اگلی بات جو ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہمارا جو وزیر داخلہ ہے ہمارے نقوی صاحب، انہوں نے آ کر بیان لیٹ دیا. دیکھیں وہ مصروف آدمی ہیں، انہوں نے بے شمار طور پہ کیا. اور خاص طور پہ عمران خان کے متعلق اگر آپ بات کرتے ہیں تو عمران خان کے لیے یہ انہی کے بندوں کا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے جو وکالت کی ہے عمران خان کی وہ نقوی صاحب نے کی، ہمارے وزیر داخلہ نے کی ہے. کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں تک کوئی بات کر سکے، صرف اپنے طور پہ اوپر اگر گئے بھی ہیں تو وہ بات نہیں کر سکے جو عمران خان کی فیور کی ہو. اور عمران خان کی فیور کے لیے انہوں نے بات کی. اچھا ایک منٹ صاحب، آپ نے جو ہے خوبصورت بات خود ہی کر دیتے ہیں بیچ میں. آپ نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے سفارش جو کی ہے وہ گنڈا پور نے بتایا، آپ نے علی گنڈا پور نے بتایا. اس سے بڑا جھوٹ جو ہے اس روشنی میں
باہر کوئی اور ہو سکتا ہے. نہیں تو آپ نے بالکل درست فرمایا تھا کہ جھوٹ بولا جائے اور اس طرح بولا جائے وہ سچ لگے. یہ نون لیگ کے نہیں ہے, یہ سابقہ وزیر اعلیٰ گنڈاپور نے کہا اقتدار رہے یا اپوزیشن میں رہے. جو اب یہاں کی تو ریت یہ بن گئی ہے کہ جو ایوان پارلیمان میں بیٹھا ہے وہ دونوں مل کے یہی کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب اقتدار کر رہے ہیں یا وہ کر. دیکھیں نا 3 مہینے ایک شخص بیمار ہے, وہ پٹ رہا ہے, یار میری آنکھ خراب ہے, آپ اسے ڈراپ پہ لگائی رکھ رہے ہیں. اچھا اگر یہی کرنا تھا, دیکھیں ایک انجیکشن لگانے کے شفا لے کے گئے کہ نہیں لے کے گئے, یا پیمز ہاسپٹل لے کے گئے کہ نہیں لے کے گئے, آپ جناب لے جائیں. کیا فرق پڑتا تھا اگر یہ آپ 2 مہینے پہلے لے جاتے؟ اچھا کیا فرق پڑتا تھا کہ اگر ان کے پرسنل ڈاکٹرز کو بلا لیتے؟ کیا فرق پڑتا تھا کہ ان کی بہنوں کو بلا لیا جاتا؟ مجھے بتائیں یہ کیوں غبارے میں ہوا بھرتے ہیں, خود بھرتے ہیں. اب دیکھیں نیا جو سلسلہ شروع ہو گیا کہ ابھی وہ ختم نہیں ہوا سلسلہ کہ جناب علاج کا معاملہ چل رہا ہے, آنکھ کا معاملہ چل رہا ہے کہ بیچ میں شوشا جو ہے بلجڑی چھوڑ دی گئی رانا ثناء اللہ صاحب کے جناب بیانیے سے. یہ تو ڈیل اور ڈیل ہم نے 3 دفعہ آفر کی تھی, انہوں نے مسترد. اب جب دیکھا بات تو کر دی, جب دیکھا کہ وہ بیانیہ ان کے حق میں جا رہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں, اور یہ سچ ہے. سب سے بڑا آج کا سچ یہ ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے ریلیف بھی ملے, ایسی ڈیل کرنا چاہتا ہے جس میں شاید کہ جس میں عدالت کے تھرو مجھے رہائی ملے. کیوں کہ اس پہ سارے کیس جو ہیں وہ جعلی ہیں, سیاسی ہیں, اور وہ جیسے کہ پچھلی حکومتوں کی یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم پہ کیس جو تھے وہ غلط تھے, اور پھر دیکھیں ریڈ کارڈ پر بچھا. ایک دن عمران خان اگر زندہ رہتا ہے, جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا, اگر وہ زندہ رہتا ہے آپ دیکھیے گا کہ یہ شخص بھی بڑی شان کے ساتھ اسی طرح ایک کارپیٹ پہ آئے گا, اور یہ عدالتیں بھی کہیں گی, یہ خود سارے کہیں گے کہ جناب جو عمران خان ہے وہ بالکل جو ہے وہ دیانتدار ہے, آنےسٹ ہے, اور اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا. یہ تو ہمیں وہ فیصلہ سازوں نے مجبور کیا تھا, ہم اس وقت کیا کر سکتے تھے. شاہ ندیم احمد صاحب اللہ کرے ایسا ہو, لیکن امید اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ یہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے غلطیاں کرتی رہی ہے, اور آگے بھی یہ غلطیوں پہ غلطی پہ غلطی ان کا جو نا وتیرہ بن چکا ہے. یہ وہ نہیں ہے جب کسی پہ پریشانی آتی ہے اس نے خود ہی اپنا جو ہے نا وہ حل نکالنا ہوتا ہے, اور اگر وہ خود حل نہیں نکالتا, اپنے سامنے جو ہے وہ گڑا جو ہے وہ نکالتا ہے, تو پھر امید نہیں رکھنی چاہیے کہ میرے لیے کوئی بہتر مقام آئے گا. ناظرین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں.